انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ یہ سماع میں پھیلتی ہے اور شجرہ کا لفظ آیا۔ شجرہ، اس کی ٹہنیاں دائیں بائیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر نیچے پھیلتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے متناقض نہیں ہوتی۔ ایک اچھی بات کی طرف ذہن چلا گیا۔ درخت کی ٹہنیاں دائیں بائیں پھیلتی تو ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے تضاد اختیار نہیں کرتی، ٹکراؤ پیدا نہیں کرتی۔ خدا بھلا کرے ہمارے سلف کا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر فرمایا، منازعات صحابہ سے تعبیر نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ وہ ایک ہی درخت کی ٹہنیاں تھیں اور جڑ ان کی وہ نفس تھی، جڑ ان کی وہ مزاج نبوت، اصلها ثابت۔ ایک بڑی اچھی بات یہاں سے یہ بھی کہی جا سکتی ہے، ان تنگ نظروں کے لیے جو ٹس سے مس ہونے دینا نہیں چاہتے، مدرسے کے نظام کو، مدرسے کے نصاب کو اور علماء کرام کی محنتوں میں ذرہ برابر بھی اپ ڈیٹ ہونے دینا نہیں چاہتے، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ہماری اصل تو ثابت ہے، اصلها ثابت۔ کتاب و سنت سے ہم نہیں ہٹتے الحمدللہ، لیکن دین کسی بھی جدت کا منکر ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ جدت جو نافعیت کی شان لیے ہوئے ہو اور مزاج نبوت سے ٹکراتی نہ ہو، اس جدت کو تو خود حضور نے بھی اختیار فرمایا۔ چھوٹی سی دلیل کہہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے عربوں کو کبھی بھی جنگ کے موقع پر خندق کھودنے والے آلے سے یا اس طریقہ کار سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ان کے یہاں جنگ کی ایک مخصوص شکل و صورت تھی، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر، جس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، یہ جو یونین طاقتیں کبھی اسلام پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسی ہی یونین طاقتیں غزوہ احزاب میں جمع ہوئی تھی، اور گلوبلائزیشن کے تحت، جغرافیائی زمین کی تقسیم کے تحت، ماضی اقرب میں اور ماضی قریب میں ماضی بعید نہیں بولوں گا، اس لیے کہ 200 کے بعد یعنی 000، 2000 کے بعد اسلامی بلاک کو اس کا سامنا ایک سے زائد مرتبہ کرنا پڑا ہے کہ یونین نیشنز اور یونین طاقتیں اسلام کے خلاف متحد ہوئی تھیں۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور بشری تقاضے کے تحت وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ،
اور ابتلاء و امتحان کے تحت وہ بلغت القلوب الحناجر، یہ دو جملوں میں بہت کچھ کہہ دیا۔